کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک پوری قوم جو دنیا میں اپنی طاقت، عمارتوں اور بہادری کے لیے مشہور تھی، اچانک کیسے زمین سے مٹ گئی؟ یہ وہ قوم ہے جسے قرآن میں قوم عاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ قوم جس کی طاقت، غرور اور فخر نے انہیں تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ آج ہم اس قوم کی داستان آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جو ہمارے لیے عبرت اور ہدایت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ قوم عاد کی تاریخ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے وقت میں دنیا کے سب سے طاقتور لوگ سمجھے جاتے۔ ان کا شہر عظمت اور شاندار عمارتوں سے بھرا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں بہت صاف اور واضح انداز میں بیان آیا ہے۔ کیا تم نے عاد کے لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے زمین میں بڑی قوت کے ساتھ رہائش پائی؟ آج کی یہ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو لے جائے گی ان تاریخی مناظر پر جہاں غرور اور نافرمانی نے ایک عظیم قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم دیکھیں گے ان کی طاقت، ان کا ظلم، ان کی ہدایت کا انکار اور آخر کار اللہ کا عذاب۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین کی قدرتی خوبصورتی میں انسانی عظمت نے اپنی نشان چھوڑی۔ صحرائے ایرام میں ایک قوم آباد تھی جس کی طاقت اور شان ہر نظر کو حیران کر دیتی۔ قوم عاد ایک ایسی قوم جو جسمانی طور پر مضبوط اور ہر قسم کے ہتھیار اور طاقت میں بے مثال تھی۔ یہ لوگ نہ صرف طاقتور تھے بلکہ اپنی محنت اور عزم کے لیے مشہور تھے۔ ان کی عظیم عمارتیں، اونچی دیواریں اور شاندار محل صحرائی ریت کے درمیان ایک معجزے کی مانند کھڑے تھے۔ ان کی عمارتیں اتنی مضبوط تھیں کہ پتھر اور مٹی کے لیے بھی برابر کا مقابلہ کرتی۔ قوم کے سردار اپنے غرور اور طاقت کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ کہتے، ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں، کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ ان کے اس فخر اور تکبر نے انہیں اپنی صلاحیتوں کا دائرہ محدود کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان کے شہر میں خوشحالی تھی، قوت تھی، لیکن ساتھ ہی غرور اور تکبر بھی تھا۔ یہ لوگ اپنی طاقت پر اتنا فخر کرتے کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیتے۔ یہ طاقت اور خوشحالی انہیں اندھیروں کی طرف لے جا رہی تھی، مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے۔ قوم عاد کے جوان اپنے جسمانی طاقت اور شجاعت کی بنا پر ہر جنگ میں فتح ہوتے۔ ان کے ہاتھ اتنے مضبوط تھے کہ پتھروں اور مضبوط درختوں کو بآسانی توڑ دیتے۔ یہ طاقت انہیں غرور میں ڈوبنے پر مجبور کر رہی تھی اور وہ خود کو زمین کا سب سے بڑا خاندان سمجھنے لگے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی طاقت اور دولت اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہو تو وہ صرف عارضی ہے۔ قوم عاد کی یہ طاقت اور عظمت ان کے غرور کا سبب بنی اور اللہ کے نزدیک یہ کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر انسانیت اور غرور کے درمیان توازن بگڑ رہا تھا۔ یہ قوم جو آج ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، کبھی اتنی شاندار اور طاقتور تھی کہ دشمن بھی ان کے سامنے لرزتے تھے، لیکن غرور، نافرمانی اور طاقت کا فخر ان کے لیے زوال کی شروعات تھی۔ یہ منظر ہمیں سبق دیتا ہے کہ طاقت اگر عاجزی اور اللہ کی رضا کے ساتھ نہ ہو تو یہ صرف انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قوم عاد کی عظمت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور اس قوم کی آزمائش۔ یہ طاقتور لوگ جنہیں ہر طرف عزت اور خوف سے دیکھا جاتا تھا، اللہ کے عذاب کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر وہ اس حقیقت سے غافل تھے۔ جب قوم عاد اپنی طاقت اور غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، ایک نبی جسے اللہ کی طرف سے پیغام ملا کہ تمہیں اپنی قوم کو ہدایت کی راہ دکھانی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نہ صرف ایک رہنما تھے بلکہ اللہ کی رحمت کا پیغمبر بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔ انہوں نے کہا، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ قوم جس نے ہمیشہ اپنی طاقت اور شجاعت پر فخر کیا، اللہ کی ہدایت کو رد کر رہی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار انہیں اللہ کی راہ دکھانے کی کوشش کی، مگر وہ سنتے نہیں۔ ان کا غرور اتنا بڑھ گیا کہ وہ کہتے تھے، ہم اللہ کے بغیر بھی دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، کہا اللہ کی نافرمانی کی سزا سخت ہوگی، لیکن قوم کی آنکھیں بند تھی اور وہ اپنے غرور میں مگن تھے۔ یہ لوگ اتنے مضبوط تھے کہ اپنے غرور اور طاقت کے سبب اللہ کے پیغامات کو فراموش کر چکے تھے۔ یہ طاقت انہیں اندھیروں کی طرف لے جا رہی تھی اور وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ اللہ کی طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ دعوت صرف ایک انسان کی بات نہیں تھی بلکہ اللہ کا کلام تھا۔
یہ دعوت ایک آخری موقع تھی کہ قوم اپنے اعمال پر غور کرے اور اللہ کی راہ اختیار کرے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک عظیم آزمائش دیکھی اور ہر انسان کے لیے سبق چھوڑا، لیکن قوم عاد کی آنکھیں حقیقت کو نہیں دیکھ سکی۔ ان کی طاقت، ان کا غرور، ان کا فخر انہیں اندھیروں میں ڈال رہا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ داستان جس میں دعوت اور انکار، طاقت اور اللہ کے عذاب کے درمیان کشمکش ہے۔ قوم عاد کی طاقت اور شان اپنی بلندی پر تھی، لیکن ان کے دلوں میں غرور کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ لوگ اتنے طاقتور اور خود مختار تھے کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت پر شک کیا۔ وہ کہتے ہم اپنے آپ میں سب سے مضبوط ہیں، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں بار بار ان تک پہنچی مگر وہ انکار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا تمہارا خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہم اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ غرور اور تکبر ان کے زوال کی پہلی سیڑھی تھی اور وہ اسے سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قوم کے لوگ اپنی عظمت اور دولت پر اتنا فخر کرتے تھے کہ انہیں نبی کی باتیں سننے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی طاقت اور اللہ کی رضا کے درمیان واضح فرق سامنے آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار کہا اللہ کی راہ اختیار کرو ورنہ عذاب تمہیں گھیر لے گا، لیکن قوم کی آنکھیں حقیقت کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ ان کے غرور نے انہیں اندھیروں میں ڈھکیل دیا اور وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ہر چیز پر قابو پا سکتے ہیں۔ ان کا غرور اتنا بڑھ گیا کہ وہ کہتے تھے ہم نے کبھی کسی کی اطاعت نہیں کی اور نہ کریں گے۔ یہ غرور اور نافرمانی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہ تھی۔ یہ غرور اور تکبر ان کی نابودگی کی ابتدا تھی۔ قوم عاد نے اپنی طاقت کو اپنے غرور کی بنیاد بنایا اور اپنے دلوں کو اللہ کی ہدایت سے دور کر لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صبر اور محبت کے ساتھ انہیں بار بار بلایا مگر وہ سن نہیں سکے۔ ان کا غرور اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے انجام کی فکر کیے بغیر زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو بتاتے ہیں کہ طاقت اور غرور اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہو تو انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ یہاں قوم عاد کی نافرمانی اور اللہ کے پیغام کے انکار کی کہانی اپنے عروج پر ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی سب سے بڑی آزمائش سامنے آتی ہے، غرور اور اللہ کی نافرمانی۔ جب قوم عاد اپنی طاقت اور غرور میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی، اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت دینے کا حکم دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جان لیا تھا کہ یہ قوم اپنی طاقت اور غرور کے سبب خطرناک راہ پر ہے، مگر ان کا مشن واضح تھا، لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانا۔ وہ بار بار کہتے ایک قوم اللہ کی راہ اختیار کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ دعوت صرف الفاظ کی نہیں تھی بلکہ ہر لفظ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت اور نصیحت کا پیغام تھا۔ لیکن قوم عاد کے دل سخت اور آنکھیں اندھی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے غرور میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو سننا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صبر اور استقامت کی اصل آزمائش سامنے آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام تنہا اور حوصلے کے ساتھ دعا کرتے رہے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں ظلم اور فساد سے بچا۔ یہ دعا ان کے ایمان کی گہرائی اور اللہ پر کامل بھروسے کی علامت تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی محبت اور صبر کے باوجود قوم عاد کی آنکھیں نہ کھلی، حقیقت کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی طاقت اور اللہ کی حکمت کے درمیان واضح فرق سامنے آیا۔ قوت اور غرور انسان کو اندھیروں میں ڈھکیل سکتے ہیں مگر اللہ کا پیغام ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار ہر نبی اور ہر پیغمبر کے دل میں ہوتا ہے۔ قوم عاد کی نافرمانی اور غرور کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ قرآن میں ذکر آیا ہے پھر ہم نے ان پر ایک سراسر ہوا بھیجی جو کئی دن تک انہیں مارتی رہی۔ یہ ہوا اتنی شدید تھی کہ زمین، پہاڑ اور آسمان لرز اٹھے۔ وہ لوگ جو کبھی اپنے غرور پر فخر کرتے تھے اب صرف خوف اور درد میں مبتلا تھے۔ ان کے بلند قلعے اور شاندار محل جو کبھی ان کی طاقت کی علامت تھی اب مٹی میں بدل گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت اور غرور انسان کو کچھ بھی نہ بچا سکا۔ قوم عاد جو زمین میں سب سے طاقتور سمجھی جاتی تھی اب صرف تاریخ کی ایک عبرت بنی۔ ان کی طاقت اور غرور جو انہیں دنیا میں سب سے بلند سمجھتے تھے اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ کی رضا پر بھروسہ کیا اور آخر کار عذاب کے بعد اپنی قوم کی تقدیر کا مشاہدہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ طاقت، دولت اور غرور اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ قوم عاد کی یہ تباہی آج بھی ہمیں سبق دیتی ہے، اللہ کی نافرمانی، غرور اور طاقت کا غلط استعمال انسان کو زمین سے مٹا سکتا ہے۔
یہ وہ حقیقت ہے جو ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر طاقت اور فخر کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تاریخ نے سب سے بڑی عبرت ثابت کی۔ قوم عاد کا غرور اور اللہ کا عذاب انسانیت کے لیے ایک رہنما اور ہدایت کی علامت ہے۔